अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब ने आज पेशावर में तहरीक इंसाफ की वकला तंजीम से खिताब किया। आपको सुनाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको याद करवा दें कि जिन दोस्तों ने रहबर रहनुमा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी खान साहब की एक्टिविटीज़ हैं आप तक बराह रास्त पहुँच सकें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं खान साहब की तकरीर की तरफ। अली ज़मान आपको और पेशावर हाई कोर्ट बार की इलेक्शन जीतने पे, आपकी डिस्ट्रिक्ट बार की इलेक्शन जीतने पे आपकी और आपकी टीम को मुबारक देता हूँ। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो 14 मई को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन होगा उसमें आप पूरी तरह शिरकत करेंगे और इंशाअल्लाह इसी तरह जीतेंगे जिस तरह आपने पेशावर डिस्ट्रिक्ट बार की इलेक्शन जीती। देखिए, मैं आपके ख़ास मैंने दरख्वास्त की कि आज मैं अपनी वकीलों को मिलूं, और उसकी वजह है कि जो पाकिस्तान मूवमेंट के नज़रियाती लीडर थे वो इलामा इकबाल थे, वो भी वकील थे, और जिन्होंने वो मूवमेंट लीड की मेरे लीडर कायदे आज़म वो भी वकील थे। तो वकीलों की इस वक्त इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है। जो वकला कम्युनिटी है पाकिस्तान की, शायद कभी भी मुल्क को इतनी ज़रूरत ना पड़े जितनी आज आपकी ज़रूरत है। क्योंकि एक तो ये केस हमने अवाम के अंदर लड़ना है सड़कों के ऊपर, और दूसरा हमने अदालतों में लड़ना है। ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो मैंने अदालत में इनकी जो परफॉर्मेंस देखी, जिस तरह इन्होंने एक साजिश का पूरा हिस्सा बने, उसकी पूरी सपोर्ट की जाके सुप्रीम कोर्ट में, यानी मुझे इतना अफसोस हुआ देख के कि किसी को भी अगर पता था कि ये बाहर से साजिश हो रही है और ये किस तरह हमारे मीर जाफ़र और मीर सादिक ने मिलके एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश हो रही थी, तो कम से कम वकला को तो सबसे ज़्यादा शऊर होना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो अदालत में खड़े होके, वो तो इस तरह था कि वो नून लीग का कोई एक हिस्सा है, ओहदेदार है। और बड़ी मुझे अफसोस हुआ कि जिन लोगों को शऊर है वो भी इस साजिश का हिस्सा बन गए। क्योंकि ये जो मरासला था या जो साइफर था जो जिसके ऊपर ये सारा साजिश सामने आई, जो बाहर के उनका जो अंडर सेक्रेटरी था और हमारे एम्बेसडर के बीच में जो गुफ्तगू थी, तो वो तो हमने जब एक दफ़ा मंजर आम पे ले आए तो सबको पता चल जा रहा था कि ये रजीम चेंज बाहर से किया जा रहा है, और अंदर से ये मिले हुए थे उनके साथ। ज़्यादातर तो इनकी जमातों को नहीं पता, जितनी भी जमातें इनकी सपोर्ट कर रही हैं ज़्यादातर तो उनको नहीं पता। इसलिए हमने पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग थी उसमें इन सबको दावत दी कि आपको हम दिखाते हैं ये मरासला, लेकिन वो खुद आए नहीं, क्योंकि इनके लीडर्स को तो पता था, इन्होंने मना कर दिया। शहबाज शरीफ तो उसका पूरा और नवाज शरीफ हिस्सा था, आसिफ जरदारी पूरा हिस्सा था, तो उनको तो पता था क्या है, लेकिन बाकी लोगों को उन्होंने मना कर दिया। तो इसलिए ज़्यादातर लोग अनजाने में इस साजिश का हिस्सा बन गए। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट करता था कि हमारी जो टॉप लीगल बॉडी है उसको तो कम से कम इसमें समझ आनी चाहिए थी कि कितनी बड़ी साजिश है। बहरहाल उन्होंने उसके बावजूद इसका हिस्सा बने। अभी जो आगे हमने लड़ना है, ये अदालतों में भी लड़ना है और सड़कों पे भी लड़ना है। और इसके लिए मैं अपनी सारी जो पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी है, इस सब को मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई, कल इंशाअल्लाह लाहौर में मैं वकीलों को मिल रहा हूँ। हमारी सारी कोशिश ये है कि ये उस तरह की वकीलों की भी तहरीक चले जो कि जिसमें मैंने पूरी शिरकत की थी, जो कि एक वक्त पे आज़ाद अदलिया के नाम पे जो हमारी तहरीक चली थी जनरल मुशर्रफ के दौर पे, मैं चाहता हूँ उस तरह की तहरीक फिर से वकील चाहें। और दूसरी चीज़, ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, कभी भी पाकिस्तान में मैंने इतना जानिबदार इलेक्शन कमिश्नर ही देखा जो मौजूदा बैठा हुआ है।
پہلے تو الیکشن کمیشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے تو سارے فیصلے یہی کرتا ہے. اور جس طرح یہ تحریک انصاف کو کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ہر قسم کا نقصان پہنچایا جائے, یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے, فورن فنڈنگ کیس کیا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمیں پیسے بھیجے جو کہ ہمیں ملک چلا رہے ہیں. آج اگر ملک چل رہا ہے تو بیرون ملک پاکستانیوں کے پیسے پہ چل رہا ہے. 31 ارب ڈالر انہوں نے باہر سے بھیجا. وہ نہ بھیجیں تو سوچیں گے IMF سے صرف 6 ارب ڈالر ہم نے قرضہ لیا, انہوں نے 31 ارب ڈالر بھیجا ہے. تو اس پہ تو پاکستان چل رہا ہے. تو ہماری بھی بہت بڑی بیرون ملک پاکستانی ہماری بہت بڑی سپورٹ ہے. تو یہ جو اس وقت ہو رہا ہے, یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے کہ باقی 2 پارٹیز کے کیس نہیں سن رہی, سپریم کورٹ نے کہا کہ تینوں کے اکٹھے سنو, ان کے سن نہیں رہی اور ہمیں بار بار کٹہرا میں کھڑا کیا ہوا ہے. اور تاثر یہ دی جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی بہت غیر قانونی چیز کی ہے جو نہیں کی, جو ثابت ہو جائے گا جب بھی ہمارے سب اکٹھے مل کے کیسز سنے جائیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی مجھے ہیلپ چاہیے ہوگی یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی, اور پھر یہ جو ابھی شہباز شریف ہم یہ عدالت میں جا رہے ہیں کہ 16 ارب روپے کے ان کے اوپر جو کیسز بنائے تھے وہ FIA نے بنائے تھے, جو انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا ہوا ہے. اب یہ اقتدار میں آ کے سب سے پہلے جتنے آفیسرز انویسٹیگیٹنگ تھے ان کو فارغ کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہیں بھی دنیا کے اندر قانون میں آپ جانتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے کیسز ہیں آپ کیسے اس ادارے میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی ہم عدالت میں جا رہے ہیں اور آپ کی بھی ہمیں مدد چاہیے ہوگی, کیونکہ یہ تو ایک FIA ایک ڈسٹرکشن ہے. اس کے بعد تو FIA کبھی بھی کسی طاقتور کے خلاف جرت نہیں کرے گا کیس کرنے کا. کوئی بھی طاقتور, کوئی FBR, FIA, نیب, یہ سب ڈریں گے طاقتور لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے, کیونکہ ان کو ڈر ہوگا انتقامی کارروائی, بعد میں انتقام لیا جائے گا. اس لیے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آپ سے ان ٹچ ہوں گے. آپ کو بھی علی زبان ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ میں پھر سے بتاتا ہوں یہ تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے, یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ اگر ہم نے قبول کر لیا یہ جو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا سازش کے ذریعے, تو پہلے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کوئی امریکہ کے سامنے ان کی دھمکی کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا. سارے پرائم منسٹر جن کو کرسی کا شوق ہے وہ تو ڈریں گے کہ کبھی بھی ہمیں ہٹا سکتے ہیں, تو وہ ہر ان کی بات مانیں گے. یہ بہت بڑا ملک کو آگے جا کے نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور یہ ہر ان کی وہ بات مانیں گے جو ادھر سے حکم آئے گا. اب یہ جو امریکہ کی جنگ میں ہم نے جب شرکت کی تو کیا ہوا تھا؟ مشرف کو دھمکی آئی تھی باہر سے, اس نے ایک دھمکی دی کہ ہم تمہیں انگریزی میں وی ول بوم یو انٹو اسٹون ایج, ان کا ایک رچرڈ آرمسٹیج تھا, اس نے ایک دھمکی دی, ہم ان کی جنگ میں چلے گئے جس میں ہمارا لینا دینا کوئی نہیں تھا. 80,000 پاکستانی اس میں جانے کھو بیٹھے, سارا قبائلی علاقہ ہمارا تباہ ہو گیا. پتہ نہیں 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. سوات میں جو ہوا 40 لاکھ ادھر سے نقل مکانی کی. تو وہ سارا کچھ ہوا کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو سربراہ تھا وہ پریشر نہیں لے سکا, ایک دھمکی میں گھٹنے ٹیک دیے. تو ابھی بھی دھمکی ہے, ابھی بھی انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں بیسز ہوں افغانستان کے اوپر ڈرون اٹیکس کے لیے. تو جو ایک دفعہ ہم نے یہ اپنے ملک کو تباہ کر چکے ہیں, ہم کیوں ان کی جنگ میں پھر سے شامل ہوں؟ اور پھر ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو وہ کہیں ہم کریں. اب روس سے ہمیں 30% کم قیمت پہ تیل مل رہا تھا, 30% کم پہ گندم مل رہی تھی. ہم نے اس وقت 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی ہے, روس سے 30% کم قیمت پہ مل رہی تھی. آگے گیس کا پرانا کانٹریکٹ چل رہا ہے جو ہم سائن کریں کیونکہ ان کے پاس گیس بڑی سستی ہے. تو وہ ادھر سے حکم کرتے ہیں کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے. ہندوستان کو انہوں نے کہا, آگے ہندوستان ان کا اسٹریٹجک لایا, پھر بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہماری جی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. اور ہم جو نہ 3 میں نہ 13 میں ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. اور یہ جو آپ اوپر اب انہوں نے پتلے بٹھا دیے ہیں کیونکہ ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں ان سارے خاندانوں کے, یہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے. کیونکہ وہ جو روسی ہیں, جو روسی بڑے بڑے بزنس مین جن کو اولیگارکس کہتے ہیں, ان کے سب کے ضبط کر رہے ہیں پیسے اب جو مغربی بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں یا
آف شور اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کی جائیدادیں ہیں، تو ان کو بھی یہی ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ ناجائز پیسہ ہے، یہ کبھی ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے، تو اس لیے یہ کبھی سٹینڈ نہیں لیں گے، اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں۔ اپنے ملک میں ایک آدمی، کوئی بھی آدمی ضمانت پہ ہو، کرپشن پہ، اس کو کوئی نوکری، چپڑاسی کی نوکری نہیں مل سکتی اس ملک میں، اور ہمارے اوپر پرائم منسٹر اور ساری کیبنٹ تھوپ دی ہے۔ تو میں آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے اس وقت پاکستان کے وکیلوں کی ضرورت ہے، آپ نے سب نے میرے ساتھ چلنا ہے، اپنے ملک کی سید تختہ ایک بار بھی ہم نے جیتا ہے 20 سال۔ اچھا ندیم شاہ، اچھا ندیم ہے یا ندیم شاہ؟ ندیم شاہ، اچھا ندیم، مبارک ہو آپ کو بھی تخت بھائی بار ایسوسی ایشن کی جیتنے کی۔ اچھا 18 سال۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پہلے تو شرکت ضرور کریں ہر جگہ، اس وقت اپنی ہماری صحیح معنی میں منظم کریں اپنی وکلا تنظیموں کو، لیکن سارے اپنے ملک میں وکیلوں کو تیار کریں، جو ہمارے نہیں بھی ہیں نا، جو دوسرے بھی ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں، کیونکہ وہ بھی، ان کو بھی خوف ہوگا کہ کرپٹ غلام، امریکنوں کے غلاموں کے نیچے اپنا ملک کا، ہم ان کے نیچے اگر ہم چلیں گے تو وہ سارے ملک کو نقصان ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا محمود خان کو اور شاہ فرمان کو کہ ضرور میری آج وکلا سے میٹنگ کروائیں، اور ہم تاکہ آگے یہ جو آنے والی تحریک چل رہی ہے اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں، اور اسی طرح کی شرکت جس طرح آپ نے وہ بہت بڑی وکلا تحریک پہ کی تھی جو آزاد عدلیہ کے لیے تھی۔ شکریہ جی، یہ تو ان کا خطاب تھا جنہوں نے وکلا سے کیا۔ اسی طرح پشاور میں انہوں نے تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان سے بھی خطاب کیا، وہ بھی آپ کو سنائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ حافظ۔